السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ علی علمی سیرت علمیہ میں فرماتے ہیں، حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اعلیٰ اخلاق، حسن و جمال، شکل و صورت میں سب سے برتر نوجوان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کے چہرے سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ قریش کے نوجوانوں میں سے سب سے حسین تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبدالمطلب کی اولاد میں سے سب سے حسین، پاک دامن، پسندیدہ، حسن والے اور محبوب حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ کا نام اللہ پاک کی رہنمائی سے ان کے والد نے رکھا تھا، یعنی اللہ کا بندہ، زیادہ عبادت کرنے والا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک کو دو نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبدالرحمن۔ عمار بن سعد کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کیے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی نیک پارسا بیٹی ملے جو کہ میرے بیٹے کے مد مقابل ہو، خوبصورتی میں، پرہیزگاری میں۔ جب وہ گزر رہے تھے تو عمار بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک نامور کاہنہ جو تورات اور سابقہ کتب کی صحائف کی مالکہ تھی، وہ بہت خوبصورت بھی تھی اور وہ بہت شہرت بھی رکھتی تھی۔ جب اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں قیمتی دوں گی اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام فرما لیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہوا اور عبدالمناف جو کہ حضرت عبدالمطلب کے بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ وہب جو کہ حضرت آمنہ کے والد تھے ان سے رشتہ لیا اس طریقے سے کیونکہ آپ کی جو والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ بہت ہی نیک، سعادت مند دوشیزہ تھیں۔ تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پکی ہوئی اور حج کے ایام میں ان کا نکاح ہوا، یعنی ان کی شادی ہوئی اور منی کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا اور وہیں پر حضرت عبداللہ کے بطن سے ایام حج میں وہ نور حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا۔ مروی ہے کہ جس رات نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن میں آیا، اس رات جمعے کی رات تھی اور جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا تھا اور منادی کرنے والے نے ندا لگائی تھی کہ ایک نور جو محفوظ خزانے میں تھا آج وہ اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا ہے۔ حضرت کعب نے حضرت آمنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہت حسین تھیں اور جب آپ کے بطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان دنوں قحط سالی کا موسم تھا، تو آپ ان کے بطن میں آتے ساتھ ہی خشک سالی، قحط سالی ختم ہو گئی، ہر طرف درخت سبز و شاداب ہو گئے، اناج اور پھل اگ گئے۔ اس تاریخ میں
اس سال کو خوشحالی کا سال کہنے لگ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب والدہ کے بطن میں آئے تو چھپائے اپنی آواز میں کہہ رہے تھے، رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لا چکے ہیں، مبارک ہو، ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں۔ کچھ دن بعد جب حضرت عبداللہ واپس جا رہے تھے حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ، تو اس کاہنہ نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا، تو حضرت ابو صقر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ تم تو مجھے 100 اونٹ دینے کی بات کر رہی تھی اور آج تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہو۔ تو اس کاہنہ نے کہا، اللہ کی عزت کی قسم، میں تمہیں جس بات کے لیے دعوت دے رہی تھی وہ بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ علامہ علی حبلی سیرت حلبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایسے چمکتا تھا کہ جیسے کوئی روشن ستارہ ہو، اور حضرت بی بی آمنہ کے جب وہ حمل میں تھی تو ایک بادل ان کے اوپر سایہ کرتے رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔